بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ سورہ فاطر آیت نمبر 19 سے ترجمہ۔ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے، اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دیکھنے والا اور جو دیکھ نہیں سکتا، جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں اور جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، یہ دونوں ایک جیسے، آنکھوں والا اور اندھا یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یاد ہو گزشتہ روز آخری آیت میں یہ کہا گیا تھا کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری گناہوں کے بوجھ والا کسی کو پکارے گا، مثلا قیامت کے دن دیکھے گا یہ میرا جاننے والا، یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، وہ اس کو پکارے گا تو کوئی، حتیٰ کہ سگا بیٹا ہو، سگا بھائی ہو، سگی ماں ہو، سگا باپ ہو، کوئی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، شیئر نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اسی آیت میں کہ اے رسول آپ صرف اس کو خبردار کر سکتے۔ کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کے خبردار تو سب کو کرنا ہے، یعنی آپ کے خبردار کرنے کا، آپ کی باتوں کا اثر کون لے گا؟ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے خشیت رکھتا ہے، ڈرتا ہے، اور جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ یعنی اس خشیت کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ خدا کو جھک گیا ہے، وہ خدا کی اطاعت کرنے، جس کی سب سے بڑی علامت نماز ہے، وہ خدا کو جھکتا ہے۔ صرف اس کو آپ ڈرا سکتے، اس پر اثر ہوگا۔ اور پھر فرمایا تھا کہ جس نے بھی اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا ان باتوں کو سن کر، یعنی قبول کر لیا اور اثر لے لیا، اس کا فائدہ بھی، اس تزکیے کا فائدہ بھی اس کو خود ہی ہوگا، اور یہ بھی کہ تمام کی تمام چیزوں نے پلٹ کر واپس جانے کی جگہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ ساری نصیحت کرنے کے بعد کل والی آیات کو آپ ذہن میں رکھیے، خدا کیا فرماتا ہے کہ آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو ہم نے باتیں کی ہیں، ان باتوں کے تناظر میں دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ کہ جو ان کو سننے کے بعد بھی ایسے ہی ریئیکٹ کریں گے، روش ویسی رہے گی کہ جیسے سنا ہی کوئی نہیں، اور ایک وہ کہ جنہوں نے سن لیا اور اس پر عمل کیا۔ تو ان دونوں گروپس کا ڈیفرنس کیا ہے؟ فرمایا کہ آنکھوں والا اور اندھا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اندھیرا اور روشنی، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ۔ یہ دونوں چیزیں جن کی مثالیں دی ہیں، یہ ساری کی ساری متضاد ہیں، جن کو انسان ہماری شناخت کیا ہے ان کے بارے میں کہ یہ اپوزٹ ہے، یا یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے۔ خداوند عالم فرما رہے ہیں کہ یا تم اس طرف ہو، یا آنکھوں والے ہو، یا اندھے ہو، اور اس سے مراد باطنی آنکھیں ہیں۔ جیسے بعض اوقات ابھی آگے آ جائے گا کہ اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کون سا مردہ مراد ہے؟ جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس پر خدا کی بات کا، رسول اللہ کی نصیحت کا، قرآن کی آیات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی مثالیں دی کہ جو بالکل واضح ہیں، یعنی کوئی بھی کسی سے پوچھے کہ اندھا اور آنکھوں والا ایک جیسے ہوتے ہیں، کہے گا نہیں، زمین آسمان کا فرق، آنکھوں والا کہا اور اندھا کہا۔ دن اور رات برابر ہوتے ہیں، روشنی اور اندھیرا برابر ہوتے ہیں، ہرگز برابر نہیں ہوتے۔ دھوپ اور سایہ برابر ہوتے ہیں، ہرگز برابر نہیں ہوتے۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کر مثال دی، فرمایا اور نہ ہی زندے اور مردے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ زندہ اور چیز ہوتا ہے، مردہ اور چیز ہوتا ہے۔ یہاں مردے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ قبروں میں دفن شدہ لوگوں کو تو نہیں سنا سکتے۔ پھر یہ جو میں بار بار ایکسپلین کرتا رہتا ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، یعنی خدا کا جو قانون ہے جو اس کی طرف سے آتا ہے خدا اسے دے دیتا ہے، اور جو اس طرف سے نہیں آتا اے رسول آپ تڑپتے بھی رہیں تو ہم اس کو نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی سمپل سی مثال، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ فرض کریں آپ کے کوئی دوست زیارات پہ گئے، حج پہ گئے، وہاں سے ہدیہ لے کر آئے، اور مثلا انہوں نے حج کا ولیمہ کیا، بلایا آپ سب کو، اور کہا کہ میں ہدیہ لایا ہوں تمہارے لیے، غور کیجئے گا، میں ہدیہ لایا ہوں تمہارے لیے، دوں گا اس کو جو لینا چاہتا ہے۔
لایا ہوں تمہارے لیے، لیکن دوں گا کسے؟ تو مجھے لگے گا کہ یہ لینا چاہتا ہے۔ اگر تم نہیں لینا چاہتے تو پھر مجھے بھی کوئی دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے، اس کے لیے ہے رسول اللہ کا پیغام، سب کے لیے ہے، لیکن جائے گا اس کے پاس جو لینے پہ خود مائل ہے۔ یہ ایک طرف بندے کے پاس، بندے کی طرف، جو اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو تھام لو تب نتائج نکلیں گے۔ تھامنا تم نے، تم تھامنے پہ مائل ہی نہیں ہو تو پھر اگر کچھ تم نے بنا لیے نظریات تو وہ تمہاری آرزوئیں، من گھڑت آرزوئیں ہیں، جن کی بیس کوئی بات نہیں، کوئی ٹھوس بات نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔